الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ جو ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے اور اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ کہیں سے گزر رہے تھے، اس وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن اوبی کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے جب ان حضرات عالی وقار کو دیکھا تو اپنے دوستوں سے بولا کہ اب دیکھنا میں کیسے انہیں بے وقوف بناتا ہوں، معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر جلدی سے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے قریب پہنچا۔ اس بدبخت نے منافقت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا خوش آمدید، آپ جناب صدیق ہیں، بنو تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار ہیں، اپنی جان اپنا مال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ در حقیقت میں ان کی تعریف کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر طنز کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ طنز کیا جا رہا ہے۔ اب پھر اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا خوش آمدید، آپ بنو عدی کے سردار ہیں، فاروق لقب ہے، دین میں بہت مضبوط ہیں، اپنی جان و مال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی جھوٹی منہ تعریف کی۔ اس پر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے منافق،
اللہ پاک سے ڈرو، منافقت چھوڑ دے کہ منافق سب سے بدتر ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے بڑی دیدہ دلیری سے کہا کہ اے علی، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے تو آپ ہی کی طرح ایمان قبول کیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں سے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنے دوستوں کے پاس گیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی برائی اور اپنی منافقت کی تعریف کرنے لگا۔ تو دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو صورتحال منافقوں کی ہے جو میں نے ابھی بیان کی، اور ان کی منافقت یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ جو طنزیہ گفتگو کی، اور آج یہ طنز جو ہے وہ ہمارے اندر بھی پھوٹ پھوٹ کے بھرا جاتا ہے۔ اب منافقت کی جو حالت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ان منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ منافق اس طرح ہوتے ہیں، منافق اس کی حرکت وہ سکنات یہ ہوتی ہے، اور منافق کی جو وصف یعنی اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، تو اس سے تو فی زمانہ جو ہے لوگ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بچ نہیں پاتے، اور جب ظاہر کسی کے متعلق بندہ اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور اللہ نے اگر اسے کوئی مقام دے رکھا ہے وہ اس سے بھی بغض رکھتا ہے، سمجھے نا، اس سے بھی وہ بغض رکھتا ہے اور وہاں اپنی منافقت کا اظہار کرتا ہے، اور وہی جو سب کچھ ان کو مراتیں جو عزتیں ملی ہوتی ہیں تو اس کو وہ نگیٹو پہلو سے دیکھتا ہے اور ان کو اس ہی کے اندر ہی جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ طنز کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ ایمان والوں کا نہیں ہے۔ کس کا نہیں ہے؟ یہ طریقہ ایمان والوں کا بولیے نہیں ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے چھوٹتی ارشاد فرمایا اس کے، اے منافق اللہ سے ڈر اور اپنی منافقت کو دور کر۔ اور پھر اس نے بڑا مطلب دلیری کے ساتھ کہا ہم تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، پسے پوچھ بات کچھ اور ہوتی ہے اور زبان پہ کہتے ہیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، تو یعنی دوہری بات کر رہے ہیں۔ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کون سی بات کر رہے ہیں؟ دوہری۔ اب جو اس طرح جو دوہری بات کر رہے ہوں، دو معنی والی باتیں کر رہے ہوں کہ اصل بات پسے پوچھ کچھ اور ہے اور زبان پہ سامنے والے کے لیے کچھ اور ہے، تو یہی تو منافقت ہے۔ کیا ہے؟ یہی منافقت ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے یعنی بدبخت منافق راہ چلتے یا ویسے کہیں سچے پکے مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی نفاق ایک علامت ہے۔ یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے تھے، مگر لوگوں کو ان کی قسموں کا یقین نہیں ہوتا تھا، جبکہ پکے سچے مخلص مسلمان جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں انہیں کبھی ایسی قسمیں کھانے یا بار بار اپنے ایمان کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مشہور مفسرین قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ خالص مشک تعریف کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو خالص مشک ہوتا ہے جس سے خوشبو مہکتی ہے وہ تعریف کا محتاج ہرگز نہیں ہوتا۔ اسی طرح مخلص مسلمان کی قسمیں کھانے کی اسے ضرورت نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ ان کا نور ایمان خود بخود اپنی جلوہ گری دکھاتا ہے، یعنی ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا فعل جو ہے وہ خود ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر کرنے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا، جس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے نا، وہ اس کو دہراتا ہے، وہ اس کو دہراتا نہیں ہم تو ایمان والے ہیں، نہیں یہ بات ایسے نہیں، ایسے
صحیح ہے. تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح سے مطلب وہ باتیں کرتا ہے. خیر منافق تھے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ایمان کا اظہار و اقرار کیا کرتے تھے، مگر وَإِذْ خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں. یہ پورا وہی جو بات اس وقت جس نے تنزیہ گفتگو کری اس پر یہ بات ظاہر ہو رہی. دیکھو جب سامنے تھا تو کیا تھا، جب واپس آیا یعنی سارے شیطان، ان کو سب کو شیطان کہا گیا کہ وہ شیطانی سب رکھنے والے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں. تو جو جس کا پیروکار ہوتا ہے اس کو اسی سے ہی پکار لیا جاتا ہے. تو یہاں شیاطین سے ان منافقوں کے بڑے سردار اور وہ کفار مراد ہیں کہ جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے. یہ منافق بھی انہی کے اشاروں پر چلا کرتے تھے. چنانچہ جب منافق اپنے شیاطین سرداروں کے پاس جاتے تو قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہنسی مذاق کرنا دین کے حوالے سے قطعی ناجائز ہے. قرآن کی متعدد آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس حوالے سے. میں 2 دن سے اس پر مطالعہ کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں کہ آج لوگ مطلب کس طرح سے مطلب جنت، دوزخ، حوروں کا اور دیگر چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور آج بھی مسلمان جو نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ کم علمی کے سبب، کیونکہ علم دین تو سیکھتے نہیں، دنیا سیکھتے ہیں، تو دنیا تو پھر دھوکے میں ڈالتی ہے انسان کو. دنیا تو دھوکے میں ڈالتی ہے. جب بندے کو دھوکے میں ڈالتی ہے تو اس دھوکے میں رہ کر وہ اللہ پر بھی مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ شکایتوں کا انبار لگاتا ہے. وہاں پر بھی وہ اعتراض کر جاتا ہے، دین پہ بھی وہ اعتراض کر جاتا ہے، اور لوگ ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں، چٹکلے سن رہے ہوتے ہیں. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے ظاہری برتاؤ سے دھوکا نہ کھانا. ہم تو مسلمان کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں نا. یعنی اس آیت کے حوالے سے علماء شاہ فرماتے کہ اے دوستو، ہمارے ظاہری برتاؤ سے دھوکا نہ کھانا. ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں. ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ. یہ ظاہری برتاؤ صرف اس لیے تاکہ ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ مال غنیمت حاصل کریں اور ان کے راز معلوم کر کے تم تک پہنچایا کریں. یعنی گویا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایک طریقے سے جاسوسی کر رہے تھے. تو اسی طرح میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ایسے بے دینوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ان بختوں نے دین کا مذاق بنایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا. وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا. اب دیکھو جو لوگ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موقع عطا فرماتا ہے. کیا آج اس دور کے اندر کافروں کو موقع نہیں دیا ہے نا؟ اور مسلسل کو موقع دیا جا رہا ہے، مسلسل ایسا نہیں، مگر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو انتہائی خطرناک ہوگی. یہ قانون قدرت ہے کہ جو جس قسم کا جرم کرتا ہے اسے سزا بھی اسی قسم کی دی جاتی ہے. منافقوں نے معاذ اللہ دین کو مذاق بنایا تو اللہ پاک نے انہیں سزا بھی ایسی ہی دی. ان بدبختوں نے دین کے معاملے میں چالاکی دکھائی. اللہ پاک نے ہر جگہ انہیں ذلیل و رسوا کیا. دنیا میں ان کو کوئی عزت نہ رہی، قبر و آخرت میں سخت رسوائی اٹھائی. انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں کفر چھپایا. جیسے ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے، اس طرح ان کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بھی
دنیا میں کچھ اور ہے، آخرت میں کچھ اور ہے۔ دنیا میں انہیں ڈھیل دی جائے گی اور بظاہر ان پر سارے اسلامی احکام جاری رہے، نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے روکا گیا، نہ اسلامی کاموں میں شرکت سے انہیں منع کیا گیا۔ مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے کام اسلامی احکام ان پر جاری رہے۔ اس سے یہ سمجھیں کہ ہماری چالاکی خوب چل گئی، مگر جب قبر میں پہنچیں گے تب رو رو کر کہیں گے کہ ہمیں دھوکا ہوا، ہم کچھ سمجھتے تھے، ظاہر کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور ہوا۔ اللہ پاک نے منافقوں کی اس سزا کا ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو۔ جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف سے رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ روز قیامت کا منظر ہے، یعنی جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا، مخلص مسلمان اس دن کامیاب ہوں گے۔ پل صراط سے گزرتے وقت ان کے ایمان اور نیک اعمال کا نور انہیں گھیر لے گا۔ مخلص مسلمان اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے پل صراط پار کر لیں گے، تب منافق انہیں پکاریں گے، اے مسلمانوں ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اور پل صراط پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں۔ انہیں کہا جائے گا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہیں جا کر نور تلاش کرو۔ منافق نور کی تلاش میں نکلیں گے، انہیں کہیں نور نہ ملے گا، پھر مسلمانوں کی طرف لوٹیں گے۔ اس وقت ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس دیوار کے اندر کی جانب سے جنت اور باہر عذاب ہوگا۔ تو میرے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے اس سے جو سبق حاصل ہوا ہے کہ ہمیں ظاہر اور باطن میں لوگوں کے سامنے ان کے پیٹھ پیچھے ایک جیسا رہنا چاہیے، یعنی ظاہر میں بھی باطن میں بھی، یعنی ان کے سامنے بھی ان کے پیچھے بھی، یعنی گویا کے بندے کو جو ہے وہ مخلص ہونا ضروری ہے۔ اور اگر یہ مخلص نہیں بنے گا تو یہ منافقوں کا طریقہ ہوگا، منافقوں کا وصف ہوگا۔ یہ بدبخت لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے تھے، مخلص مسلمان ہونے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی برائیاں بھی کیا کرتے تھے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، یہ بہت ہی برا وصف ہے، یعنی بہت ہی برا عمل ہے، ہمیں ہر دم اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین بندہ دو چہرے والا ہے۔ کیا ہے؟ بدترین بندہ دو چہرے والا ہے۔ فرمایا لوگوں میں دو چہروں والا ہے، جو ایک کے پاس ایک چہرے سے، ایک کے پاس ایک چہرے سے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے۔ ایک کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بے شک جو دنیا میں دو چہروں والا ہوگا، روز قیامت جہنم میں اس کی دو زبانیں ہوں گی، یعنی دو زبانوں سے وہ پہچانا جائے گا، اس کی دو زبانیں ہوں گی۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کی ذلیل دولت حاصل کرنے کے لیے جو حرکات سکنات ہم کرتے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر ہم جہاں جس فرم میں کام کرتے ہیں وہاں چیٹنگیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چیٹنگ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ہے نا، حاضریوں کے اندر ٹائم غلط ڈالتے ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا،
ترازو ہے تو وہاں ڈنڈیاں مارتے ہیں، پیٹرول پمپ پہ دیکھو تو وہاں پر جو میٹر کچھ اور بتاتا ہے، پیٹرول کچھ اور ملتا ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ آپ دیکھ لیجئے تول کے اندر جگہ جگہ کمی پائی جاتی ہے. دیکھنے میں گوشت جو ہے وہ آدھا کلو، پتہ لگا کہ اس میں جو ہے 100 گرام کم ہے یا 50 گرام کم ہے. اسی طرح اور پیارے نے بھائیو کہ ہم نے جگہ جگہ جو نا اپنی یہ تمام چیزیں، ہم ظاہر ہے کہ اندر سے کچھ اور ہیں اور اپنے آپ کو دکھا کچھ اور رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو کچھ دکھا کچھ اور رہے ہیں تو وہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل سے واقف ہے جو تم سب کچھ کر رہے ہو. دیکھیں یہ تمام چیزیں جو نا جو دنیا کی ساری جو معمولات ہیں یا دنیا کی تمام چیٹنگ ہے، دنیا کی ساری معمولات ہیں، اس پہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی بندے کا ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں، بلکہ ہمیں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ہر کام ایمانداری کے ساتھ اور مخلصانہ انداز میں کرنا چاہیے. تو ہم کامیاب. پھر ہم بڑے سے بڑا سیٹ کیوں نہ آ جائے، اس کے سامنے ڈرنے والے نہیں ہیں. بڑا سا بڑا حاکم آ جائے، اس کے سامنے ڈرنے والے نہیں ہیں. ڈرتا کون ہے کہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے. ڈرتا کون ہے؟ جس کے دل میں چور ہوتا ہے، جو دو چہرے والا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ دو چہرے والا ہوتا ہے، دو زبانیں والا ہوتا ہے. جو جس سے مطلب کہا گیا ہے نا، جو جس سے کہا گیا کیا کہا گیا؟ یہی کہا گیا نا کہ بھائی تو بہت اچھا ہے، اس کو کہا تو بہت اچھا ہے، اور اس کو خوش کیا، اس کو خوش کیا. مگر دونوں کی طرف جو ہے یہ طریقہ کار منافقت والا ہے. اور یہ منافقت جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے، یہ ہمارے اس معاشرے میں عام ہے. کیا ہے؟ اس معاشرے میں عام ہے. تو لہذا ہم مطلب یہ کہ اس پر غور کریں کہ آج ہم پیچھے بھی برائیاں کرتے ہیں، آگے بھی برائیاں کرتے ہیں لوگوں کی، ہے نا، منہ پہ بھی برائیاں کرتے ہیں. مگر منہ پہ برائی کرنا تھوڑا ہمت کی بات ہوتی ہے. ہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر تو گالی گلوچ منہ پہ بھی برائیاں کر دیتے ہیں. سارے کام ہوتے ہیں، پھر سارے کام ہوتے ہیں. اور جب نہیں ہوتے تو پھر یہ کہ منہ پہ بھی انسان جو نا آسانی سے سامنے والی کی برائی نہیں کرتا، اس کے پیٹ پیچھے برائی کرنا بڑا آسان ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حوالے سے سنیے کہ جو پیٹ پیچھے جو برائیاں کیا کرتے تھے، کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے. اسی دوران ایک آدمی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی برائی کی تو رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب جو حدیث بیان کر رہا ہوں یقیناً آپ میں دیکھ رہا ہوں آپ توجہ سے سن رہے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے جو ہے ہم ذہن نشین کر لیں. کیا کر لیں؟ اور اپنے عمل میں لے کر آ جائیں تاکہ ہم اس برائی سے بچ سکیں. تو اب جو بات میں بتانے والا ہوں اس کو ہو سکے، بلکہ یہاں تو جو بات ہوتی ہے اس کو ہر بات کو جو ہے دل کے مدنی گلدستے یعنی دل میں سجانا چاہیے، دل میں رکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے. اگر یاد آپ بھول جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ کیمرے چل رہے ہیں اور ہر ہفتے کو یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے بیان، تو آپ امت کے بھلا کے چینل پہ اس کو دیکھ لیا کریں. ریپیٹ کرنے سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر کیا ہوگا کہ عمل کا جذبہ بھی بیدار ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ برائی سے بچنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہو جائیں گے، اور ہم اس سے جو نا برائیوں سے بآسانی جو ہے وہ بچ سکیں گے. تو پیارے محترم اسلامی ذرا غور کیجئے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک شخص آپ کے درمیان بیٹھا تھا اور جانے کے بعد جب اس کی برائی کی گئی تو رسول آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلال کرو. کیا کرو؟ خلال کب کیا جاتا ہے؟ خلال کرنا ویسے سنت ہے. خلال جو کیا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد کیا جاتا ہے، دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے تو وہ خلال کیا جاتا ہے. تو اس کو عام طور پہ انسان کو کرنا چاہیے، خلال ہے نا، کرنا چاہیے. اگر دانتوں میں گیپ ہے تو خلال کر لیں. اور ویسے بہترین طریقہ میں آپ کو چیز بتاؤں، جو دانتوں میں یا جبڑوں میں پھنس جاتی ہے، آپ دیر تک کلی کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کلی میں اتنی طاقت ہے، بظاہر ہمیں نہیں پتہ لگتا، مگر وہ تمام چیزیں اوپر نیچے سب نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. اور اس سے ہمارے دانت بھی مضبوط رہیں گے، دانت بھی اچھے رہیں گے ہمارے. بہرحال یہ بات آگے تو یہ میں نے بات کی تھی، مگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ خلال کرو. کیا کرو؟ خلال کر. تو ہم اتنی محنت سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، فجر میں بھی اٹھتے ہیں
تو ظہر بھی پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں، مغرب بھی پڑھتے ہیں، اور کیا کہنا چاہیے کہ عشاء بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری بھی کرتے ہیں، اور دیگر امور بھی کرتے ہیں، اتنی محنت سے کرتے ہیں اور اتنی آسانی سے اپنے نیکیاں جو ہیں سامنے والے کو منتقل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ منتقل ہو جاتی ہیں نیکیاں منتقل. اگر ہم نے کسی کی برائی کی تو ہماری جو نیکیاں ہیں وہ اس کے حصے میں منتقل کر دی جاتی، تو ہم کیوں کر یہ سارے کام کریں. تو پیارے اسلامی بھائیو، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ انداز پایا جاتا ہے. جب کسی سے ملتے ہیں تو یا کوئی مجلس میں بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اٹھ کر چلا جائے تو اس کی برائیوں اور غیبتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ یار وہ تو گیا جان چھوٹ گئی، ہے نا. اب جملے دیکھیں، یار وہ گیا تو جان چھوٹ گئی، سب غیبتوں میں شمار ہے، غور کیجئے گا، یہ اس طرح کی باتیں. اس نے تو بور ہی کر دیا تھا، ہے نا. ڈیڑھ ہوشیار ہے، کیا ہے یہ؟ اگر اس کی تعریف کے لیے بات کی جائے تو وہ کہہ لیتا ہے یار بہت ہوشیار ہے، اپنی ہوشیاری سے کام کرتا ہے نا، مطلب رش کی صورت میں کرتا ہے. اور یہاں ڈیڑھ ہوشیار ہے یعنی منافقت والی وہ ہے، کیا ہے؟ منافق. اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے انسان کے. جو صحابہ کرام کے درمیان جو منافق آیا تھا، جس نے مطلب تینوں صحابہ کرام کے جو ہے اوصاف بیان کر کے ان کے درجات کو بیان کرنا تھا، مگر اس نے اس کو دل سے نہیں بلکہ طنز کے ذریعے اس نے بیان کیا تھا. تو اس طرح سے طنز کے ذریعے بیان کرنا یہ ایک منافقوں کا طریقہ، جسے میں نے ابھی بتایا تھا، اور آج بھی ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ذرا غور کریں، جو کہتے ہیں بڑا ڈیڑھ ہوشیار ہے، ذرا للچا ٹیڑھا ہے. اچھا، اسی طرح یاد رکھیے کہ برائیاں کرنے کا یہ انداز غیبت، اور غیبت انتہائی نقصان دہ بیماری ہے. غیبت ایمان اب غیبت کرتی کیا ہے؟ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. غیبت برے خاتمے کا اسباب بنتی ہے. بندہ مسلمان ہو کر نہیں مرتا بلکہ کافر ہو کے مر جاتا ہے. با کثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے. غیبت کرنے والا اگر توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. بہرحال پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں ظاہر و باطن ایک جیسا ہی بن کر رہنا چاہیے. جس طرح لوگوں کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی پیٹھ پیچھے بھی اس کی تعریف ہی کریں، ورنہ خاموشی اختیار کریں. اگر ہمارے اندر دوہری بات ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے تو پھر ہم خاموشی اختیار کریں، بلکہ پھر ہم مخلصانہ طور پہ جو اس کی تعریف کریں. کیا کریں؟ تعریف کریں. ایک بندہ ایک شخص کا مخالف ہوتا ہے نا، ایک شخص کا بڑا مخالف ہوتا ہے، اس کی بڑی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی. جب وہ مر جاتا ہے تو بعد میں اس کی وہ تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد بندے کی تعریف ہوتی ہے. جیتے جی کسی کی بھی تعریف نہیں ہوتی. جیتے جی ہاں وہ بندہ تھا یار، اس کا یہ عمل تھا، اس کے اچھے عمل کو یاد کر کے کرتے ہیں. وہ بھی کرے گا جو اس کا مخالف تھا، وہ بھی اس کی تعریف کرے گا. اب جو تعریف کر رہا ہے وہ دل کی گہرائیوں سے کر رہا ہے، منافقت کے انداز میں نہیں کر رہا. منافقت کے انداز میں نہیں کر رہا. تو اسی طرح اس کے جیتے جی بندہ اگر اس کو تعریف جو ہے وہ مطلب کر رہا ہے تو کرے، مگر اس کے حق میں دل کی گہرائیوں سے کرے، نہ کہ منافقت کے حوالے سے کرے. اگر تعریف کرنے کے اندر بھی اس کے دل میں چبھن ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کس کو؟ اب جو ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے اس کے پس کچھ بات کیا ہے. تو لہذا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، اگر تم اس کی تعریف یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، تو سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لو. کیا کر لو؟ خاموشی اختیار کرو، پھر کچھ بولو نہیں. تو یہ صرف غیبت کی بات ہے. ہمیں ہر اعتبار سے ہی ظاہر و باطن کے تضاد سے بچنا چاہیے. جو ہمارا ظاہر ہے، جو ہمارا باطن ہے، ہمیں ان کے اندر باقاعدہ ایک مشاہدہ کریں اور اس چیزوں سے ہم بچیں کہ جو ہمارا ظاہر ہو وہی ہمارا، بولو کیا ہو، وہی ہمارا باطن ہو. جو ہمارا ظاہر ہو وہی باطن ہو، اور ظاہر اچھا کریں تو باطن بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کا بظاہر جو نا، مطلب یہ کہ ظاہر بہت اچھا ہو جاتا ہے، ظاہر بہت اچھا ہو جاتا ہے،
مگر اندر سے باطن بڑا خراب ہوتا ہے، کیونکہ ہماری نیتیں خراب ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں خراب ہوتی ہیں، ہماری سوچ خراب ہوتی ہے، ہمارے ارادے خراب ہوتے ہیں، جس کے سبب ہمارے دلوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے سبب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلص بندے بن نہیں پاتے، بلکہ منافق بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ منافق بن جاتے ہیں۔ تو ان منافقات سے نکلیں باہر، اور آپ اور ہم کسی کو منافق کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ منافق ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم منافق کہیں کسی کو نہیں، مگر یہ چیزوں کو ہم سمجھیں، کیونکہ منافقت کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیتیں بھری پڑی ہیں یار، بھری پڑی ہیں ان منافقوں، اور یہ تمام وصف ان کے جو ان کے طریقہ کار ہیں وہ بھی سب لکھے گئے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان کے بارے میں، ایک ایک لفظ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان منافقوں۔ اب ان کو پڑھیں گے تو کئی ایسی چیزیں جو ہمارے اس معاشرے میں جو ہے پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب اپنے آپ کو تضاد سے بچائیں، اور ہم بظاہر تو اپنے آپ کو اچھا نظر آتے ہیں، مگر اندر سے ہمارے خیالات، ہمارے کردار، ہمارے افعال علیحدہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بظاہر تو دنیا میں لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے بڑے نیک اور پارسا نظر آتے ہیں، جب مگر تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارا انداز آپ جانتے ہیں کہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں ہمارا انداز، اور بلکہ ہم چاہتے ہیں ہمیں تنہائی ملے۔ اب تو صورتحال وہ پتہ ہے، پہلے ایسا دور نہیں تھا، ابھی دور ایسا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں کیا ملے؟ تنہائی ملے۔ تو کوئی ہمیں نہ ہماری اولاد دیکھے، نہ ہمارا کوئی بچہ دیکھے، نہ ہمارا باپ دیکھے، نہ ہماری ماں دیکھے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم دیکھیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا؟ جو دیکھیں تو پیارے اسلام بھائی، اس حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاتا کر چلوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ کیا ہوا؟ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ علی جا مجھے نصیحت فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ نصیحت فرمائیے۔ اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایسے اللہ کے ولی اور ایسے حاکم تھے، اور ایسے اللہ کے ولی تھے جو رات کو جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور گریائیں جاری کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، جب آپ مسافر تھے، انہوں نے کہا میں مسافر ہوں، تو لوگ کہتے ہیں مسافر، تو مسافر لوگوں نے مسافر خانہ اپنے گھروں میں بنایا ہوا تھا، اپنے گھر کے تحت بنایا، بولیے مسافر خانہ ہے آپ یہاں لیں۔ تو ان کو اوپر جگہ دے دی گئی، اور چھت جو تھی وہ کنکریٹ کی نہیں تھی، بلکہ وہ چھت جو تھی وہ لکڑیوں کی تھی۔ کس کی تھی؟ لکڑیوں کی چھت تھی، لکڑیوں کی۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ جب کہا مسافر ہوں، تو وہ ان کو اوپر جگہ دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ اوپر رہ لیں ایک رات کے لیے۔ تو جب وہ اوپر رہیں، اور رہنے کے بعد انہوں نے جب رات کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلب عبادت اور ریاضت کا سلسلہ کیا، اور پھر یہ گریہ زاری اس قدر کی کہ جو تختے لگے ہوئے تھے، جو آنسو آپ کے آنکھوں سے مطلب سمندر کی مانند نکل رہے تھے، یعنی بہت زیادہ نکل رہے تھے، اس طرح کے لیں، ہے نا، بہت زیادہ آنسو نکل رہے تھے، وہ اس قدر آنسو نکل رہے تھے کہ اس تختوں سے نکل کے نیچے گر رہے تھے، اتنی گریہ زاری کرنے والے ہیں۔ اور ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ علی جا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ مجھے کوئی نصیحت۔ آج کوئی ہمیں نصیحت کرے تو اس کو مارنے کو دوڑتا ہے، خبردار نصیحت مت کرنا، میں تو نصیحت کرنے والے کو دشمن جانتا ہوں، یا یہ نصیحت کرتا رہتا ہے، یہ بور کر دیتا ہے، ہمیشہ یہی بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، ہمیں اچھی باتیں برداشت نہیں ہے، ہم سے تو گالی گلوچ والی بات کرو، ہم سے تو گندی والی باتیں کرو کہ کہاں زنا ہو سکتا ہے، کہاں بدکاری ہو سکتی ہے، کہاں شراب نوشی ہو سکتی ہے، کہاں چیٹنگ ہو سکتی ہے، کہاں ڈکیتیاں ہو سکتی ہیں، بتاؤ مجھے۔ اس طرح سے اس طرح کا آج ماحول ہے ہمارا بدقسمتی سے پیارے اسلام بھائیو۔ اور نصیحت نصیحت نہیں، ہم نصیحت کے تو ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں نصیحت ہو۔ اگر نصیحت ہوگی تو ظاہر کی اصلاح بھی ہوگی۔ اگر قرآن و حدیث کو دیکھو تو کیا ملتا ہے بتائیں میرے کو، آپ جواب دیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ قرآن و حدیث کو دیکھیں گے، ان تمام تعلیمات کو دیکھیں گے تو ان تمام تعلیمات میں نصیحت ہی تو ہے، اور ہے کیا؟ بولیے، نصیحت ہے یا نہیں؟ قرآن میں کیا ہے؟ بولیے، حدیثوں میں کیا ہے؟ نصیحت۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی سرکار کی سنتوں میں کیا ہے؟ گویا کہ تمام شریعت جو وہ نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ شریعت ہے، شریعت۔
تو اب دیکھیے کہ ہمارے اتنے بڑے بزرگ ہو کر بھی مطلب وہ کس طرح سے مطلب کسی بزرگ سے ملاقات کرتے تو وہ نصیحت ہی کا سوال کرتے، کوئی نصیحت فرما دیجئے. جب کوئی ایسی نصیحت وہ کرتے تھے تو وہ پھر ان کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی. آج دل اتنا سخت ہو گیا، نہ قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہیں، نہ ہم پر حدیثیں. اب دیکھیں کوئی بات، کوئی بندہ اپنی نفسانی خواہشات کے سبب کوئی عمل کر رہا ہو، اور اگر کوئی اسے ٹوک دے بھائی یہ منع ہے، قرآن میں منع ہے یا حدیث میں منع، اللہ کی حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث بھی وہ بیان کر دے یا حدیث قدسی بھی بیان کر دے وہ شخص، تو وہ بندہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا. یہ کیا وجہ جو باز نہیں آتا؟ یعنی اللہ رسول کا خوف نہیں ہے اس کے اندر. وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ میرے اندر اللہ رسول کا خوف نہیں ہے. اور یہی اللہ رسول کا خوف نہ ہونے کے سبب بندہ جو ہے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. ڈرو کس سے ڈرو؟ اپنے برے اعمال سے ڈرو، کہ ایسا نہ کہ برے اعمال کر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم بن جائیں، ہم مجرم بن جائیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ علی جا کچھ نصیحت فرمائیے، اور اس نصیحت کو بھی آپ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، بٹھا لیجئے. بڑی کام کی بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، سمجھنے والی بات اب میں بولنے جا رہا ہوں. ساری باتیں سمجھنے والی تھیں اول تا آخر، مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے عمل کے بہت زیادہ قریب ہیں، بہت زیادہ قریب ہیں. وہ کیا بات ہے سنیے. فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اس بات سے بچنا کہ تو لوگوں کے سامنے تو اللہ پاک کا دوست ہو، کہ لوگوں کے سامنے تو اللہ کا دوست ہو، یعنی اپنے آپ کو بڑا نیکوکار ہو، تو دوست ہو، مگر تنہائی میں اس کا دشمن بن جائے. تنہائی میں اس کا دشمن بن جائے، یعنی جس طرح لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہو ایسے ہی تنہائی میں بھی نیکیاں کرنا. تنہائی میں گناہوں کا بازار گرم مت کرنا، کہ بے شک اس کا باطن اس کے ظاہر اور مختلف وہ منافق عملی ہیں، وہ منافق ہیں. یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. اندازہ کیجیے کہ ہم مطلب بظاہر لوگوں کے سامنے بڑے نیکوکار نظر آئیں، اور آتے ہیں نظر عام طور پہ بڑے نیکوکار نظر آتے ہیں، اور پسے پوش جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں تو وہاں نہ نیکیاں سوچتی ہیں سوائے گناہ کی سوچ، اور ایسی سوچ ہمارے دل دماغ میں آتی ہے، ایسی سوچ. آج وہ شخص جس کو انگلش نہیں آتی، کیا نہیں آتی، مگر وہ بھی مطلب اپنے موبائلوں پر اپنی چیزوں پر وہ چیز دیکھتا ہے، وہ سب کچھ لکھ لیتا ہے، اس کو پتا کہ اس کی اسپیلنگ کیا ہے، سب سیکھ لیتا ہے. کیوں سیکھ لیتا ہے؟ کیونکہ اس کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اس لیے سیکھ لیتا ہے وہ. تو لہذا لوگوں کے سامنے تو اتنے تم پارسا بن جاؤ، اور جب تنہائی میں جاؤ تو سوشل میڈیا کی ایسی زینت بنو. کون سی تم قرآن و حدیث اس میں دیکھ رہے ہو؟ قرآن و حدیث دیکھو تو اچھی بات ہے، مگر قرآن و حدیث بھی نہیں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ وہ چیزیں تو ریموو کر دی جاتی ہیں، آگے بڑھا دی جاتی ہیں. جب آگے بڑھا دی جائیں گی تو یہ دل کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جو ہمارا دل جو ہے گناہ کی طرف مطلب رغبت حاصل کرتا ہے، یہ بہت بڑی جو ہے خرابی ہے، بہت بڑا مرض ہے. اس مرض سے باہر آئیے، اس منافقت سے باہر آئیے. ویسے تو یہ ہے کہ ہم سب کے سامنے بڑی نیکیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، اور تنہائی کے اندر ہم پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے جنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. توبہ 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 توبہ. ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے. خدا را اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ سوشل میڈیا کی نحوست سے ہمیں بچائے. اس نے ہمیں وہ سب کچھ دکھانا آسان کر دیا ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. اس نے ہمیں وہ تک آسان کر دیا ہے کہ آج کے جو لوگ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے نہیں دیکھتے، آج ان کو یہ بھی پتا کہ یہ بھی اداکار ہے، یہ بھی فنکار ہے. ورنہ ایک وقت ہوتا تھا کہ نہیں پتا لگتا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھی تو نہیں پتا لگتا تھا. مطلب میں خود مجھے نہیں پتا، میں نے بہت لوگوں کے نام سنے ہوئے تھے، میں نے کسی کو پہچانتا ہی نہیں تھا. لوگ بتاتا یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں.
ہے نا, وہ بھی سوشل میڈیا پر یہ فلاں. تو لہذا ایک پرانا دور تھا, ٹھیک ہے, پرانے دور میں سارے کے سارے ان چکروں میں لگے ہوئے تھے, تو چلو پرانے لوگ جانا کرتے تھے, پہچانا کرتے تھے. اب فی زمانہ جو لوگ نہیں دیکھتے, نہیں پہچانتے, مگر اب وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اس چیز کو بھی جاننے لگے. یہ کرکٹر ہے تو یہ فنکار ہے, یہ فلاں ملک کا ہے تو وہ اس ملک کا ہے نا, یہ سب لوگ جانتے ہیں عام طور پر. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ان سب کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے. اور اسی طرح ہم دین کا مذاق ہرگز نہ اڑائیں, دین کا مذاق ہرگز نہ اڑائیں. اس پہ قرآن کی متعدد آیتیں, وقت ختم ہو چکا ہے, وہ بھی میں لکھ کے لے کر آیا تھا, میں چلو وقت ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاں کا کس کس مقام پر ارشاد فرمایا, کس کس مقام پر ارشاد فرمایا. کہ عام طور پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کا, ارے جہنم میں تو فلاں اداکار بھی ہوگا, فلاں وہ بھی ہوگا, فلاں یہ بھی ہوگا, جنت پہ تو حوریں ہوں گی, تو حوروں کا مذاق بنانا, اس کے پر لطیفے چھوڑنا, یہ کفر ہے. کیا ہے یہ, کیا ہے, کفر ہے. جس نے دین کا مذاق اڑایا, قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا, کہ وہ کافر ہو گئے مسلمان ہو کر. کیا ہو گئے, وہ کافر ہو گئے مسلمان ہو گئے. اور یہ متعدد واقعات جو ہے نا ہمارے اس معاشرے میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. نہ لوگ قرآن کا مطلب ادب و احترام کر رہے ہیں, نہ اس کی آیتوں کا ادب و احترام کر رہے ہیں, نہ حدیثوں کا ادب و احترام کر رہے ہیں, نہ اپنے دین کا, بلکہ ان چٹکلوں کے لیے. بلکہ یہ بھی حکم ہے قرآن پاک کے اندر, میں آپ کو بتاتا چلوں. چلو بات آ رہی ہے کہ جہاں لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ قرآن کا حکم ہے, سن لیجئے, قرآن کا حکم ہے, جو لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں, چٹکلے چھوڑ رہے ہوں, تو اللہ کا حکم ہے تم وہاں سے اڑ جاؤ, وہاں سے اڑ جاؤ اور تم چلے جاؤ. ہاں, اگر اب وہ کوئی اور بات کرے تو بے شک بیٹھ جاؤ, مگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے, دردناک عذاب رکھا ہے. یقیناً 2 دن سے میں یہی چیزوں کے حوالے سے مطالعہ کر رہا ہوں. میں تو مطلب دماغ ہو جاتا ہے کہ یار اس معاشرے کے اندر مطلب اتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں, اتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہمارا بچنا ناممکن نظر آ رہا ہے. بدقسمتی سے اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے اور اللہ کا خوف رکھیں گے تو یہ 1-2 راستے ہیں کہ جس کے سبب ہماری بخشش و مغفرت ہوگی, ورنہ کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا ہماری اپنی بخشش کا. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, آپ پڑھو تو صحیح, قرآن پڑھو, ترجمے سے پڑھو, اس کی تفسیریں پڑھو, حدیثیں پڑھو, حدیثوں کی تفسیریں پڑھو, شرح پڑھو, اپنا بھاؤ پتہ لگ جائے گا کہ اس دنیا میں کس بھاؤ کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں یا جنت کے باغوں کا حقدار بنا رہے ہیں, قسم خدا کی پتہ لگے گا. اب دیکھو تو صحیح, بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے, اپنی نگاہوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنے دل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے. خدارا مطالعہ تو کرو, صرف جمعے کے اگر بیان سن کر اگر تھوڑی بہت فکر مل جاتی ہے تو باقی ختم ہے. یہاں سے جانے کے بعد سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, انسان کے اندر سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو لہذا آپ تمام حضرات کوشش کریں ان کا مطالعہ کرنے کی. یقین جانیں ہمیں اپنا بہاؤ پتہ لگ جائے گا اور ہماری آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی, ہم رونے لگ جائیں گے, یا اللہ ہمارے پاس تو بچنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے, داڑیاں ہماری سفید ہو گئی, کمر ہماری جھک گئی, ہمارے بچے جوان ہو گئے, ہمارے بچوں کے بچے ہو گئے, اب تو ہم من قریب مرنے والے ہیں, ہم من قریب مرنے والے ہیں. ہمیں قبر کا منہ دیکھنا ہے, قبر کے سوالات جوابات دینے, اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. کیا منافقت کی صورت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم ان کے حضور جا کر؟ اس قابل ہے کیا؟ نہیں, اس قابل نہیں رہے. ہمارے اعمال بہت خراب ہو گئے, ہمارے اعمال بہت خراب ہو گئے. آج ہم اپنے گھر میں ہی رہ کے اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ وہ عمل کر بیٹھتے ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. کتنے ایسے واقعات ہیں, اتنے برے برے واقعات ہیں, اتنے برے برے واقعات ہیں. اللہ اللہ, میں کیا ممبر پہ بیٹھ کر بیان کروں. آپ مجھ سے باخوبی جانتے ہیں, لوگ تو شاید ہمارے چہرہ دیکھ کے ہم سے چھپاتے ہوں گے, مگر قرآن و حدیث میں تو واضح ارشاد فرمایا گیا ہے, واضح ارشاد فرما دیا گیا ہر ایک عمل پر. بہرحال بات سے بات نکلے گی, دل تڑپے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو جہنم کے ایندھن سے بچائے, بننے سے بچائے, اور ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.